السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ جی، رات عمران خان صاحب کو چیک اپ کے لیے چوری پیمز ہسپتال اسلام آباد لایا گیا۔ ہسپتال میں موجود لوگوں کی جیسے ہی نظر خان صاحب پر پڑی تو عمران تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار نعرے گونجنے لگے۔ پیمز ہسپتال سے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تاحیات استثنا حاصل کرنے کے باوجود تمہیں اتنا خوف ہے کہ چھپا کر ایک قیدی کو رات کی تاریکی میں ہسپتال لے کر جا رہے ہو۔ اس خوف سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں عوام کا کتنا خوف ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بلو سوٹ پہنا ہوا تھا، نیلے رنگ کا، اور صحت وغیرہ تو مجھے وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اچھی لگی، لیکن وہ ویڈیو میں آپ کے لیے وہ نہیں کر سکی ڈاؤن لوڈ، کیونکہ مجھ سے نہیں ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ اچھا جی، اڈیالہ جیل سے آنے والے اس پیغام کی بات کرتے ہیں جس نے پورے ملک کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ بشرا بی بی کا پیغام باہر آیا، اہم معلومات سامنے آئی، خاص طور پر ان کی آنکھ اور بینائی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے خاندان نے ان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران معلوم ہوا کہ عمران خان کو گزشتہ رات دوسری انجیکشن لگائی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مرحلے پر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ انجیکشن کا کتنا اثر ہوا۔ ان کی آنکھ اب بھی سوجی ہوئی ہے اور پچھلے ہفتے سے ان کی حالت تقریباً ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، یعنی کہ جو پہلا انجیکشن لگایا گیا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جس طرح پہلے ان کی آنکھ کا تھا کہ نہیں ان کو نظر آ رہا تھا، دھندلا نظر آ رہا تھا، ان کو دیکھنے میں پرابلم تھی، آنکھ میں سویلنگ تھی، پانی نکل رہا تھا، وہی سچویشن ابھی بھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے دوبارہ زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں وکلا کے ذریعے عدالت میں درخواست دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کا معائنہ کر سکیں۔ سرکاری سطح پر جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں آنکھ کی حالت کے بارے میں کوئی واضح تفصیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ فیصد کے حساب سے بہتری بتائی گئی، نہ ہی مکمل میڈیکل رپورٹ عوام یا خاندان کے ساتھ شیئر کی گئی۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے سخت سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں کہ جو بلڈ ٹیسٹ کیے گئے وہ واقعی عمران خان کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کس کی نگرانی میں ہوئے، نتائج کس لیبارٹری نے جاری کیے۔ جب تک خاندان کے اعتماد افراد یا ذاتی ڈاکٹر موجود نہ ہوں اطمینان ممکن نہیں۔ علیمہ خان نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی مکمل ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ بشرا بی بی کی ملاقات ان کے خاندان سے ہوئی اور انہی کے ذریعے یہ پیغام باہر آیا۔ اسی دوران ایک ناخوشگوار جو واقعہ ہوا تھا ان میں بھی وہ جو صدف تھیں جو کہ جن کو زیادہ چوٹ لگی تھی ان کا بھی پیغام ہاسپٹل سے آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب بہت بہتر ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صدف جو ہیں ہسپتال سے اب گھر بھی منتقل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا پیغام بھی جو میں شیئر کروں۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان کے ذاتی معالجین کو اب تک براہ راست معائنہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی دینے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ سیاسی میدان میں بھی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک جو تنظیم بنانے کا اعلان کیا گیا تھا جسے ابتدا میں رہائی فورس کہا گیا تھا، اب نام جو ہے تبدیل کرنے پر غور جاری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چیک پوسٹ پر جو بھکر کی ہے اس پر خودکش حملہ ہوا جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں بھی سیکیورٹی چیلنج برقرار ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے بیان نے بھی بحث چھیڑ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو محفوظ بنانے پر توجہ ہونی چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو اگلے انتخابات میں ان کی مقبولیت دوبارہ سیاسی توازن بدل سکتی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔
عالمی سطح پر بھی حالات کشیدہ ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے اور خطے میں ممکنہ تصادم کی صورت میں پاکستان سمیت پورا ریجن متاثر ہو سکتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق یورپی ممالک بھی اس بار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف عمران خان کی صحت اور بینائی کا مسئلہ، دوسری طرف سیاسی کشمکش، دہشت گردی کے واقعات اور عالمی تناؤ۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جی عمران خان سے اتنا خوف کہ جس نے رات کو یہ ویڈیو بنائی تھی جس میں عمران خان کو لے کر جا رہے ہیں پیمز ہسپتال، حیدر سعید ان کا نام ہے جی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، مسجد سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، ان کی ماں نے جو حیدر سعید کی والدہ ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کو 7ویں دفعہ جو ہے پکڑا ہے، اسی طرح کڈنیپ کیا ہے، اور اس کو یہ کہ جو ہے اس میں کوئی جرم تو نہیں ہے، ظاہر اس کا کام ہے، وہ ایسے ویڈیوگرافی کرتا ہے۔ اس نے عمران خان کو جب لے کے جا رہے تھے ویڈیو بنائی، جس کو اور بھی ٹی وی چینلز میں یہ ویڈیو چلی ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بنائی ہے، لیکن بہرحال اس کو پکڑ لیا۔ اس کے علاوہ یمن کی ایک مسجد میں نماز تراویح دعائے قنوت میں عمران خان صاحب کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک میں مساجد میں دعائے قنوت میں عمران احمد خان نیازی کی حفاظت اور فتح کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے علماء کو عمران خان سے کیا بیر ہے، انہیں ظلم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جی یہ ایک تصویر ہے جو کہ کل عمران خان کو 2.5 سال بعد خان صاحب کی تصویر پیمز ہسپتال کی ایک ویڈیو سے لی گئی ہے۔ خاموش تھکا ہوا چہرہ مگر آنکھوں میں پھر بھی حوصلہ اور وقار۔ یہ عام انسان نہیں، یہ 26 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ جناب عمران احمد خان نیازی کی پکس یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ یہ جو ہے صدف انہوں نے اپنا ایک پیغام جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب ان کی فیملی پر میری جان بھی قربان ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے قریب مشکل لمحے میں عمران خان کی بہن نورین نیازی کو گرتے وقت بچانے والی جو خاتون ہے ڈاکٹر صدف باز ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، بہت بہتر ہیں۔ اور جی اسد اللہ خان کا یہ بیان ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انہوں نے بتایا کہ عینی شاہدین کے مطابق عمران خان کا مورال ہائی تھا، یعنی کہ وہ خوشگوار موڈ میں تھے، اچھے تھے، مطلب ان کا موڈ جیسے کہ انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ وہ پریشان ہیں یا کچھ۔ پچھلی مرتبہ پیمز میں ایک خاتون اسٹاف جو ممبر تھی انہوں نے ان سے آٹوگراف بھی لیا تھا۔ اس مرتبہ سوائے ڈاکٹر عارف کے سارا اسٹاف جو ہے وہاں پر تبدیل کر دیا گیا، یہ اسد اللہ خان نے بتایا۔ اور علیمہ خان کا لانگ مارچ کا اعلان، انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ تو کوئی انصاف نہیں دے رہی، اگر عدالتیں صحیح طرح چل رہی ہوتیں تو عمران خان پہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جانے تھے، لیکن جو عدالتیں ہیں وہ تو چل ہی نہیں رہی۔ تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب جو ہے ان چیزوں سے تھک چکے ہیں، ہم نے بہت شریفانہ طریقے سے قانونی طریقے سے چلنے کی کوشش کی، لیکن قانون جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، تو اس لیے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں، کمنٹ کیا کریں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یوٹیوب چینل۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔